آدھا بھرا ہوا آدھا خالی دیکھتے ہی نہیں. جب بھی گلاس دیکھتا ہوں کہتا ہوں جتنی ضرورت ہے اتنی بھرا ہوا ہے پانی, تو اتنا ہی ہونا چاہیے. پاکستان میں نہ رہنے کی بات کی انہوں نے. آپ یقین کریں کہ پچھلے 15 دن سے میں جو ہوں پورے ورلڈ کے 2 بڑے کنٹریز, ایک لندن یو کے اور ایک جو ہے یو ایس گھوم کے آیا, اور 2 3 سٹیز میں نے کور کی. میں ان کے اسمبلیوں میں بھی گیا اللہ کی طرف سے, اور میں نے ان کے سسٹم دیکھے, وہاں کے لوگوں کا درد دکھ دیکھا. آپ یقین کریں کہ ہم سب جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ ٹرین کی بوگی کا آخری حصہ ہے یا وہ ٹرین کا پہلا حصہ ہے, ہم ان لوگوں سے لاکھ درجے بہتر ہیں. ٹرین کے لوگ سہانے ہوتے ہیں, یہ سنا تھا. میں پہلے جی سی سی میں رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے میں شینجن پہ جا چکا ہوں, ہر جگہ جا چکا ہوں, لیکن اس دفعہ چونکہ بزنس اورینٹیڈ تھا اور پاکستانی کمیونٹی سے بزنس اورینٹیڈ تھا, تو میں نے وہاں ایسے ایسے پاکستانیوں کو دیکھا جن کی عمر 70 سال ہے. وہ لوگ ارب پتی لوگ ہیں, لیکن وہ آج ٹیکسی چلا رہے ہیں اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے. تو الحمد میں تو رہتا ہوا ہر بندہ 20 سال کا لڑکا بھی ٹیکسی نہیں چلاتا, بلکہ آئی فون 15 پرو میکس رکھتا ہے اور کہتا ہے میں اس سے زیادہ کما سکتا ہوں. یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی سرزمین پہ, جہاں پہ ہم کسی سے بھی کہیں پہ بھی لڑ لیتے ہیں, کہیں پہ بھی کسی سے ہم کوئی بھی پھڈا کر لیتے ہیں, اور نہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا ویزا کینسل ہو جائے گا, نہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں جاب سے نکال دیا جائے گا, نہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ جی غیر ملک میں میری فیملی بیٹھی ہوئی ہے اس کا کیا ہوگا. ہم الحمدللہ اپنی شان و شوکت سے اپنے ملک میں رہتے ہیں, بہترین کماتے ہیں, اور یہاں کے پیسے کمانے کے بعد ہم دنیا گھومنے جاتے ہیں. تو الحمدللہ اپنے لیے, ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے زوردار تالی بجائیں. اب آ جاتی ہے بات پازیٹیو اور نیگیٹو لوگوں کے بارے میں. جیسے کہ عمیر صاحب نے کہا کہ ہمیں پازیٹیو لوگوں میں بیٹھنا چاہیے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں نیگیٹو میں بھی بیٹھنا چاہیے. نیگیٹو والوں کی سن کے اس میں سے پازیٹیو چیزیں نکالنی چاہیے, کیونکہ نیگیٹو لوگ کون ہوتے ہیں؟ نیگیٹو لوگ وہ ہوتے ہیں جو اچیو نہیں کر پاتے. نیگیٹو لوگ وہ ہوتے ہیں, فار ایگزامپل ابھی اگر مووی پر میں کھڑے ہیں اور مووی بی ایڈ چلا رہا ہے, میں نہیں چلا پا رہا, اس کا مطلب میں نیگیٹو کیوں ہوں؟ کیونکہ میرے میں وہ سبقت نہیں ہے, میرے میں وہ ہمت نہیں ہے کہ میں محیط کا مقابلہ کروں کام میں اور ارننگ میں. تو ظاہر ہے میں چھوٹی گاڑی چلاؤں تو میں نیگیٹو ہوں, نہیں جی یہ پاکستان بیکار ہے یہ ہے. تو محیط کو پتہ چلنا چاہیے جب یہ نیگیٹو لوگوں میں بیٹھے کہ جی دیکھیں میں کر رہا ہوں تو میرے لیے اچھا ہے, تو میں 10 لوگوں کو بتاؤں کہ تم بھی یہ کرو تاکہ تمہارے لیے بھی اچھا ہو. تو ہمیشہ نیگیٹو لوگ جو ہوتے ہیں یا جو کرٹیسائز کرتے ہیں لوگ, جو لوگ آپ کو کرٹیسزم میں ساتھ دیتے ہیں, چاہے وہ ٹی وی چینلز ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں, ان سے ہمیں پازیٹیو لینا چاہیے, کیونکہ وہ وہی بات بول رہے ہوتے ہیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نہیں کر پاتے. وہ وہی بات بول رہے ہوتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ کسی کامیاب آدمی کو گرانے کے لیے کرنی چاہیے. میں نے کیوں آج تک, مجھے بہت سارے لوگ آئے, بہت سارے ٹی وی چینلز نے ہمارے بارے میں بات کی, بہت سارے مین لیڈرز نے ہمیں چھوڑ کے گئے, بہت سارے لوگوں نے عجیب و غریب باتیں کی کمپنی کے لیے. میں تو ہمیشہ مسکراتا رہا. کیوں مسکراتا رہا؟ کہ مجھے تو پازیٹیو لگتا تھا. اگر کوئی کہتا تھا کہ کمپنی بند ہو جائے گی تو میں کہتا تھا دیکھ لو آج یہ بول رہے ہیں, اس کا مطلب کمپنی کہیں تو ہے نا جو یہ کہہ رہا ہے بند ہو جائے گی. اسی طرح سے کوئی کہتا تھا جی یہ تو بیوقوف بنانے کی چیز ہے, تو میں کہتا تھا چلو کچھ تو کر رہا ہوں نا کہ یہ کہہ رہے ہیں بیوقوف بنانے کی چیز ہے. تو جب انسان کچھ کرتا ہے تو نیگیٹو لوگ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں, اس نیگیٹو کو سننا چاہیے اور دل میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے. دیکھا ابھی ایک چھوٹی سی بات ہے جی, لوگ کہتے ہیں جی کہ ایسی کمپنیاں جو نیٹ ورکنگ سے سٹارٹ ہوئی وہ کبھی ریئل بزنس نہیں کرتی. تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بزنس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بزنس ہی نہیں کر رہا ہے تو جھوٹ ہو جاتا, لیکن وہ کیا بولتے ہیں پتہ نہیں الحیات بزنس کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. اگر آپ اس سے پازیٹیو نکالیں تو کیا ہے, کچھ تو کر رہی ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں, کچھ نہ کر رہی ہوتی تو کہاں سے بات ہوتی. تو اس لیے ہمیشہ نیگیٹو لوگوں کو بیٹھ کے سنیں ضرور, اس کو اوپر طاری مت کریں. آپ نے اگر اس کو طاری کر لیا تو وہی والی بات ہے کہ آپ لیڈر نہیں ہیں اور آپ کا ٹرسٹ نہیں ہے. ہمیں کچھ بھی ہو جائے, کتنا بڑا غم آ جائے, انسان کی زندگی اور موت سے بڑا غم کوئی نہیں. زندگی کو پیدا ہونے کی خوشی سے بڑی خوشی نہیں, اور کسی کے مر جانے سے بڑا غم نہیں. ایسے ہی ہے.
پھر بھی ہم اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں نا، اور کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے جو کیا بہتر کیا. اسی طرح زندگی کے ہر ایکٹ میں اگر آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، یہ بات فیکٹ ہے، آپ سب نے پڑھا ہے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. تو جب اللہ کی مرضی کے بغیر پتا نہیں ہلتا تو آپ صحیح کام کریں، آپ کے ساتھ غلط کیسے ہوگا؟ وہ تو 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے آپ سے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندہ مجھے کہتا ہے کہ جی ہارڈ ورک میں نے کیا، میں نے کامیابی نہیں کی، ہارڈ ورک کیا کامیابی نہیں کی. ایکچولی اس دور میں جہاں پہ موہت شاہ جیسے لوگ، جہاں پہ رانا ظاہر صاحب جیسے لوگ، یہاں بیٹھے ہوئے آپ جیسے لوگ، ہارڈ ورک کا دور ختم ہو گیا، اسمارٹ ورک کا دور آ گیا. تو جو لوگ ہارڈ ورک کرتے ہیں وہ تو مزدور ہوتے ہیں، ان کو تو 2 اور 4 روپئے ملے گا. جو لوگ اسمارٹ ورک کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں دنیا میں. جو لوگ سوچتے ہیں، جو پلاننگ کرتے ہیں. آپ کو اگر پتا ہو، کسی کو پتا ہے فیس بک جب لانچ ہوا تھا تو اس کا ایک شیئر کتنے کا تھا؟ سر فیس بک جب لانچ ہوا تھا اس کا ایک شیئر جو تھا 0.001 سینٹ کا تھا. فیس بک جس نے آئیڈیا نکالا 0.001، اور آج فیس بک کا شیئر کتنے کا ہوگا؟ 95 ڈالرز پر شیئر اس کا ہے، کیپٹل شیئر، جو کہ ملینز میں چلا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسمارٹ ورک اسے کہتے ہیں کہ آج سوچا جائے اور کل کمایا جائے. ٹھیک ہے جی. الحیات نے اپنا جتنا بھی کام آج تک کیا، جتنا بھی کیا، میں آپ کو اس بات کی ایشورنس دے سکتا ہوں کہ وہ کوئی بڑے لوگوں کی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے ہر کام کا ایک ویژن رکھا ہے اور اس ویژن کے تحت کیا. تو ویژن رکھنے والے ہی کامیاب ہوتا ہے، چاہے راستے میں جتنی بھی ہرڈلز آئیں. آج آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے کراچی تک جانا ہے، آپ کا ویژن کراچی ہوگا، گاڑی خراب بھی ہوگی، گاڑی تیز بھی چلے گی، بارش بھی ہوگی، دھوپ بھی ہوگی، نیند بھی آئے گی، بھوک بھی لگے گی، سب ہوگا. لیکن چونکہ ویژن آپ کا کیا ہے کہ آپ نے کراچی تک جانا ہے، یو ول ریچ، راستے میں نہیں رک. جن کا ویژن نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں پیسہ آتا ہے چلو نا گاڑی پہ نکلتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں گاڑی خراب ہو گئی، ایسا کرو پنڈی سے واپس موڑ لو. ویژن ہی نہیں تھا، جانا کہاں تھا، وہ ایسے نکلے تھے گھومنے کے. تو اللہ کا شکر ہے حیات نے آج تک جتنے بھی کام کیے وہ اپنے لیڈرز کے ساتھ اپنے کام میں پراپرلی ویژنری ہے. مجھے لوگ آگے کہتے ہیں کہ جی یہ بات ہو گئی، یہ اتنا اچھا ہو گیا، یہ اتنا برا ہو گیا، یہ پلس ہو گیا، مائنس ہو گیا. ویژن کا حصہ، ویژن کا حصہ، پھر ویژن کا حصہ. تو اگر آپ لوگ میری طرح اور ہم سب ایک ساتھ مل کے اپنے آنے والے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب کو اپنا ویژن رکھنا پڑے گا. اور وہ ویژن کیا ہے؟ پازیٹیوٹی اور ڈیسٹینیشن. مجھے نہیں پتا کہ آج موہت شاہ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ رانا صاحب کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، مجھے نہیں پتا یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں، جیسا میں نے کل ایک بندے کا سنا، یار میرا ایک بیٹا ہے، وہ خیریت سے اس کی شادی ہو جائے، وہ ایجوکیشن اچھی کر لے، میرا ویژن وہی ہے. تو یقین کریں وہ اتنا ہی کمائے گا جتنا اس کا ویژن. میں کہوں کہ مجھے صرف 50 لاکھ روپے مہینہ مل جائے نا تو میرے لیے بہت ہے، تو اللہ مجھے 50 لاکھ ہی کمانے کی وہ دے گا، کیونکہ میرا ویژن ہی وہی ہے. تو ہمیں اپنے ویژن کو کریکٹ کرنا ہے. اب اس میں آگے ایک نئی بات آتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جی رانا صاحب کا ویژن ہے 5 کروڑ روپے مہینے کا، مثال کے طور پر. ان کا ویژن ہے 50 لاکھ کا. یہ رانا صاحب کو پاگل کہتے ہیں. رانا صاحب کہتے ہیں یہ تم محنت ہی نہیں کرتے. ایکچولی دونوں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. ان کا ویژن 5 کروڑ کا ہے، وہ 5 کروڑ کی محنت کرتے ہیں. ان کا ویژن 50 لاکھ کا ہے، 50 لاکھ کی محنت کرتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دوست فیل ہو جائے تو تکلیف ہوتی ہے، پاس ہو جائے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ یار میں نے تو کچھ نہیں کمایا، وہ تو اتنا کچھ کما گیا. تو سر یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے اندر کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمپنیز آنے کے بعد جب میں اس پوزیشن پہ آیا، نہ صرف اس بزنس میں 2002 سے میں نے کیا، کبھی بھی کسی کو ہرانے کے لیے یا کسی کو دیکھ کے کام نہیں کیا. جو کرنا ہے اپنی مرضی کا کام کرنا ہے. اللہ کا شکر ہے الحیات کو دیکھ کے کوئی 15 کمپنی کا نام ابھی ایک بندہ مجھے کاؤنٹ کروا رہا تھا کہ پراپرٹی بیسڈ کمپنی اسٹارٹ ہوئی، انہوں نے ہمیں دیکھ کے کیا. لیکن وہ ہمارے ٹیلنٹ اور ہماری یو ایس پی جو یونیک سیلنگ آئیڈیا ہے پروڈکٹ کا، وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے. وہ دیکھ ہی دوسری بات آ جاتی ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے، میں آپ کو گاڑیوں سے ایگزامپل دوں گا. سب سے زیادہ اوتھینٹک اور مضبوط پاکستان کے حساب سے گاڑی وہ ٹویوٹا کی ہوتی ہے، جس کو ہم ٹویوٹا کرولا کہتے ہیں. آپ بھی اس بات سے مانتے ہیں سب لوگ؟ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اچھی ریسیل کی گاڑی، سب سے برانڈیڈ گاڑی، جو رات کے 2 بجے بھی پیسے کی ضرورت پڑے تو کیش ملتا ہے، وہ ٹویوٹا کرولا ہے. آر یو ریڈی؟ مانتے ہیں اس بات کو آپ لوگ؟ اچھا جی.
میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کیا کی کوئی نئی گاڑی آئے اس کے آپشن زیادہ ہوں گے یا کرولا کے آپشن زیادہ ہوں گے؟ کیوں؟ اس کو اپنی سیل کرنی ہے. اسی طرح جو ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں جو بیوقوف بھی ہوتے ہیں یا ان کو یہ ہوتا ہے ایک بہترین انکم آپ کو پچھلے 16-18 مہینے سے مل رہی ہے, پھر بھی آپ کیا کرتے ہیں کہ برابر والا کھڑا ہوا آدمی آپ کو کہتا ہے یار 2 کی جگہ 3 لے ادھر آ جاؤ, وہ اس 1 روپے کی لالچ میں وہاں چلے جاتے ہیں اور اپنی ٹیم, اپنے فیوچر, اپنے ٹرسٹ اور اپنی عزت کو 500 لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. تو میں آپ لوگ سے اتنی بات ضرور کہوں گا کہ جب بھی کسی اپرچونیٹی میں آپ لوگ آئیں, کسی کو منع نہیں ہے یہاں بیٹھے ہوئے. میں کسی آدمی کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ الحیات کے علاوہ اگر تم نے کہیں اور دیکھا تو آنکھیں نکال دوں, نہیں, لیکن الحیات کی طرح کی اپرچونیٹی ہونی چاہیے. آپ کو اپرچونیٹی ملے جی میں الحیات سے نکل کے ٹاٹا برلا میں جا رہا ہوں, الحیات سے نکل کے میں ایمریٹس ایئر لائن میں جا رہا ہوں, الحیات سے نکل کے کسی بھی ایکس کمپنی میں جا رہا ہوں جو کہ الحیات سے اونچی ہے تو ضرور جائیں. آپ کا فیوچر آپ ہی نے دیکھنا ہے, میں نے نہیں دیکھنا ہے. لیکن اگر آپ کو الحیات سے بلو کمپنی جس کا نہ آگے پتا نہ پیچھے پتا, جس کے پاس نہ پراپرٹی نہ کچھ, ایک کمپنی کا نام نعیم صاحب لیتے ہیں, میں اس کا اسٹیج پہ نام نہیں لوں گا, اس کمپنی کے بارے میں کہا جی سر یہ کیا ہے, یہ لوگوں کو اتنا کچھ دے رہا ہے. میں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے زیادہ بھی لوگ مل جائے گا. یہ کمپنی نے آفر نکالی, آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا, یہاں میرے بہت سارے دوستوں کو پتا ہوگا کہ $1000 کی سیل کریں, کتنے کی چل جائے سر, $1000 کی سیل کریں, 3.5 لاکھ روپے کا دبئی کا پیکج فری. آپ بتا دیں 2,60,000 دے کے 3.5 لاکھ کا پیکج کوئی کیسے دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے؟ مجھے بھی طریقہ بتائیں, میں 1 نہیں 500 لوگوں کے پیسے لگا دوں گا, طریقہ تو بتائیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا ٹارگیٹ ہی وہ 1000 لوگوں کے پیسے ہیں جو ان کو مل جائیں. ایک اور آیا کہ جی آپ 1000 روپے لگائیں 60% 2 مہینے میں کما لیں گے. میں نے کہا 1000 نہیں لگاؤں گا, 10 کروڑ روپے لگاؤں گا, 30% کما کے دے دیں بھائی, 2 مہینے میں 60% کما کے دیں گے. وہ بھی مطلب ایک ایسی چیز جو دماغ میں نہ آئے. ہم بھی دنیا گھومتے ہیں, آپ بھی گھومتے ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پلان ہے مجھے پیپر کے اوپر پروف کریں. آج میں اوپن اس بات کا آپ کو اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ میرے سے اچھی ارننگ والا, مثال دے رہا ہوں, رانا صاحب ہو گئے یا وہ بندہ, وہ عمیر صاحب آخری بوگی والا, اچھا وہ آخری بوگی میں جو بندہ بیٹھا ہے وہ ہو گیا. اگر کسی کے پاس کوئی ایسا بزنس ہے جس کا پروفٹ سیکیورٹی اتنا لوکریٹو ہے جو الحیات سے زیادہ ہے, میں اس کے ساتھ پیسے لگاؤں. اچھا ہر جگہ آپ نے سنا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ویب سائٹ بھی بولتے ہیں تو مشن ویژن ہوتا ہے. ہر جگہ ایک مشن ہوتا ہے, ایک ویژن ہوتا ہے. ہر جگہ آپ کوئی ویب سائٹ کھول رہے ہیں, کسی کمپنی کا کھول رہے ہیں, کمپنی کا مشن ہوتا ہے, ویژن ہوتا ہے. میں اس میں ایک چیز اور بات کرتا ہوں, ٹرسٹ. یہ آج بات ہو رہی ہے آپ کی اور میری, اور یہ انہی 3 چیزوں کے اندر یہ ساری باتیں ہیں. میرا مشن ایک ہے, ان 3 چیزوں کے اندر آج میری میرے خیال میں میٹنگ ختم ہو جائے گی, لیکن میرے پاس پوائنٹ بہت سارے ڈسکس کریں گے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کہتے ہیں جب آپ کو اپنے الحیات کو آپ ہمیشہ جوائن کرنے آئیں گے نا, تو کہیں گے سر یہ بتائیں کمپنی کیا کرنا چاہتی ہے, کمپنی یہ کرنا چاہتی ہے سر, کب تک کرنا چاہتی ہے. میں ان کو اپنا ویژن کرتا ہوں تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. یہ کیا کریں گے, فوری طور پہ $1000 کی انٹری لگا دیں گے اور کہیں گے سر میں آپ کے ساتھ ہوں. ہو گئی بات. اب اتنے $1000 لگاتی کیا ہے, سب سے پہلے ان کا حصہ تھا ہو گیا موٹیویشن, اور بڑھ گئی, پیسے آ گئے, انہوں نے 10 لوگ اور لگا دیا, موٹیویشن اور بڑھ گئی. اب کیا ہوا, 10 میں سے 11 بندے نے بولا یار آپ تو $1000 کا پیسے لگا لیں لیکن کچھ مسئلہ نہ ہو جائے. اب کیا ہوا, ٹرسٹ فیکٹر آ گیا. اب یہ کیا کریں گے, یہ بھاگیں گے فون رانا صاحب کے پاس. رانا صاحب اگر کمزور آدمی میں رانا صاحب کہیں گے فور ایگزامپل میرے پاس, یا اسی طرح سے 8-10 چین, پتا چلا پوری ٹیم کو ڈسٹرب کر دیا ایک بیوقوفانہ سوال کی وجہ سے. کسی ایک بندے کے بیوقوفانہ سوال کی وجہ سے آپ نے اپنی ٹیم کا سارا کام روک دیا. آپ اپنے لیڈر کے پاس, لیڈر اس لیڈر کے پاس کرتے 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 پتا چلا جی رانا صاحب کے آفس میں 20 لوگ بیٹھے ہیں, اور 20 لوگوں میں کیا ہوا وہ آپ نے دیکھا ہے. ایک بڑی سلینگ سی ایک مثال ہے کہ وہ ایک انگلش میں بول دیتے ہیں, اردو میں نہیں بول رہے ہیں, ایک ڈاگ بھاگ رہا ہوتا ہے, پیچھے اس کو دوسرا ڈاگ بیٹھا ہوتا ہے, اس کو دیکھتا ہے اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہوتا ہے, تیسرا ایک اور آگے گلی میں بیٹھا ہوتا ہے, وہ بھاگنا شروع ہوتا ہے. تو آخری ڈاگ میں بھاگ کیوں رہ گیا, پتا نہیں وہ بھاگ رہا ہے, اس سے مطلب تو کیوں بھاگ رہا ہے, پتا نہیں اس سے آگے والا بھاگ رہا ہے. تو سر ہمیں عقل شریف بھی استعمال کرنی چاہیے. صرف پیسہ کمانا کمپنی اور آپ کا رشتہ نہیں. اگر آپ کا میرا رشتہ صرف پیسہ کمانا ہے تو آپ وہ والے سود خور بن جائیں اور میں وہ سود دینے والا بن جاتا ہوں جس کو نہ پتہ ہے کہ کیا گیا اور کرا کیا. آپ نے مجھے پیسے دینے, آج بند کر کے بات کرنی, کہنا ہے جہاں بھائی نہ آپ کے پروجیکٹ چاہیے نہ کچھ چاہیے,
میں نے آپ کو پیسہ دیا, آپ مجھے پروفٹ دیں بس. کہاں پہ سارے مولوی حضرات چکرا والا مجھے نظر آ گیا اچانک سے, بڑے عرصے کی بات نظر آئے, پتہ نہیں کہاں غائب تھی آج سے. ان کو جو ہے ان سے میں اکیلے میں بات کرتا ہوں. اچھا جی, تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کہاں پہ آ کے کہتے ہیں سر فکس تو نہیں ہے, حرام تو نہیں ہے, پھر کہتے ہیں یہ تو بتائیں ملے گا کتنا. پھر میں کہوں یار اس مہینے 13 ملے گا. سر آپ نے تو 14 بولا تھا, 13 کیوں ہو گیا؟ فکس تو نہیں ہے, کیا دے دے تو کسی حال میں پاکستانی خوش ہو جاؤ. تو جہاں پہ بات آتی ہے ان کو لگانے کی, سو ان کو سب حلال اور فتوے اور وہ ساری چیزیں, لیکن جب لینے کی باری آتی کہتے ہیں جو بھی ہے دو میں یار پیٹ بھرنا چاہیے. تو برائے مہربانی ہم سب کو اپنی چیزوں کو صحیح کرنا ہے. میرا ویژن بہت وائڈ ہے, میرے ویژن کو مجھ سے زیادہ راحت صاحب آپ لوگوں کو ٹریننگ میں بتاتے ہیں, جو اور دوست میرے بیٹھے ہوئے ہیں, جمال آپ کو ویڈیوز میں بتاتے ہیں, اور لوگ بتاتے ہیں. میرا ویژن ایک سمپل ویژن ہے کہ ڈیجیٹل بزنس کو ریئل بزنس سے مرج کیا ہے. اور میں نے کوئی راکٹ سائنس نہیں چلائی, نہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, صبح ایک لاکھ ایک ارب بن جائے گا. نہیں, ہم ریئل بزنس کر رہے ہیں, ریئل بزنس کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ کریں. اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں تو ریئل بزنس یہاں کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں. میں کوئی صاحب کو دیکھ سکتا ہوں, پورا خاندان ان کا مارکیٹ بزنس میں ہے. میں کوئی ایک بزنس مین یہاں سے اٹھ کے آگے مجھے بتا دے کہ جہاں سے بھائی یہ بزنس ہے اور 1 تاریخ کو اس کی پیمنٹ آئے گی, اور 2 تاریخ کو اس کا پروفٹ آئے گا, اور 3 تاریخ کو اس میں دوبارہ پیسے لگیں گے, اور 4 تاریخ کو پھر پروفٹ آئے گا, اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا, وہ مجھے لکھ کے دے یہاں سب کے سامنے. الحیات کا نام میں اس کے نام پہ کنورٹ کر کے اپنی کمپنی اس کے نام پہ کر کے ہم سب بزنس کے ساتھ کریں. لیکن ریئل بزنس میں ایسا نہیں ہوتا. ریئل بزنس میں نہ اتنا سوال ہوتا ہے, ریئل بزنس میں نہ اتنا پینک ہوتا ہے, ریئل بزنس میں نہ اتنی آتھینٹیکیشن ہوتی ہے ڈے ٹو ڈے. ہاں, ریئل بزنس میں ریئل بزنس ہوتا ہے جو الحیات کر رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اچھا میرا برا رانا صاحب نے کیا, اچھا میرا برا محیط نے کیا, اچھا میرا برا محیط نے کیا. اس پالیسی سے خدا نہ نکل جائے. یہ گھر کی عورتوں کی پالیسی, سوری میڈم, یہ گھر کی عورتوں کی پالیسی ہوتی ہے کہ اگر اچھا ہو گیا تو ہم نے کیا, ورنہ خاوند نے کیا. صحیح بات ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم اچھے اور برے کے خود ضابطے ہیں, ٹھیک ہے نا. مولوی حضرات فتویٰ بھی لیتے ہیں, پھر استخارہ بھی کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جی کمپنی نے برا کر دیا, کمپنی نے. یہاں ایک صاحب آیا میرے پاس, پتہ نہیں آپ کو سیکرٹ میں موجود ہیں یا نہیں ہے, پتہ نہیں, شاید ہوں بھی یا شاید نہ بھی ہوں. وہ میرے پاس آئے, انہوں نے جب مجھے اپنی تکلیف بتائی تو تکلیف سن کے نا میں اپنی سیٹ سے اٹھ گئی. میں نے کہا اللہ کا چائے پیے اور چلے جائیں, اس سے بہتر ہے کہ میرا ٹیمپرمنٹ آؤٹ. سر ان کی تکلیف یہ تھی کہ ان کو 24 گھنٹے بعد وڈرا ملا, 24 گھنٹے لیٹ ہوا ان کا وڈرا, برداشت ہی نہیں ہو سکتا. تو بہرحال تو میں آپ کو اس طرح لے کے آ رہا ہوں کام کی طرف. میں پوائنٹ سلائڈ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. آج ایک عرصے کے بعد رانا صاحب نے مجھے کہا جانے بھائی آج اسٹیج آپ کے, بس اسٹیج میرا. اچھا جی, اس کے بعد ہم بات کریں گے سر جی, آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے جو لوگ پرانے ہیں جیسے عمیر صاحب ہیں, رانا صاحب ہیں, مجھے رانا صاحب سے میں اس لیے نہیں پوچھوں گا کہ رانا صاحب جو ہیں وہ ظاہر میرے وہ حصے میں سے ایک حصہ ہیں جس میں میں ان سے ہر چیز ڈسکس کرتا ہوں. تو ہمارے اچھے برے کو سب ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. تو رانا صاحب کو تو نام نہیں دوں گا, لیکن میں ان سارے سینئر لیڈر کی, پولیس والے لیڈر کی اور تمام لیڈر سے ایک بات پوچھوں گا کہ جو کمپنی میں پہلے آپ نے کام کیا نیٹ ورکنگ میں, اس میں کیا آپ کو ریئل بزنس کا کانسیپٹ کہیں پہ بھی ملا تھا؟ کہیں پہ بھی آپ کو پتہ ہے اس بات کا, یہ بات مجھے بھی پتہ ہے اور آپ سب کو یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ ہے. پیچھے میرے ایک دوست ابھی مجھے نظر آیا سعد بھائی, ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں آپ کو 10 روپے دیتا ہوں تو آپ مجھے 15 روپے دیتے ہیں. کیا اس بات کا اندازہ ہے آپ کو؟ میں آپ کو 10 روپے کی وڈرا دیتا ہوں, اللہ کی قسم آپ لوگ 15 روپے مجھے دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. یہ تو زندگی کی آسان ترین کام ہے. مجھے بزنس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ روزانہ میں ہر مہینے آپ کو 10-15 روپے دیا کروں گا, آپ کو 20-25 دے دیں گے. میری زندگی بھی سکون میں, آپ کی زندگی بھی سکون میں. لیکن پھر کیا ہوگا؟ پھر 3 مہینے 6 مہینے کے بعد یہ قافلہ ادھر کھڑے ہو کے مجھے بلا کہہ رہا ہوگا. ایسے ہی. اور آپ لوگ بھی منہ چھپا کے بیٹھے ہوں گے اور میں بھی منہ چھپا کے بیٹھا ہوں. تو ہمیں اگر ریئل بزنس کرنا ہے تو ریئل بزنس کے اسٹیٹس ہیں. فار ایگزامپل کنڈی صاحب ماربل کا کام کرتے ہیں. کنڈی صاحب سے پوچھیں کیا ماربل خریدتی پیسہ آ جاتے ہیں پروفٹ کا؟ سر پراپرٹی کا جو لوگ بزنس کرتے ہیں کیا پراپرٹی خریدتی پروفٹ آ جاتا ہے؟ جو لوگ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں کیا پلاٹ لیتی پروفٹ آ جاتا ہے؟ کوئی کام آپ مجھے بتائیں جس میں انسٹنٹ پیسہ آتا ہو. سر یہ الحیات کا پلیٹ فارم ہے,
یہ الہیات کی ہمت ہے یا اللہ کی رضامندی ہے؟ اور میرے تمام لیڈرز جو سینئر لیڈرز ہیں، جو ایگل مینجمنٹ ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان کی ہمت ہے کہ وہ اس طرح سے محنت کرتے ہیں، اس طرح کی اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ آپ لوگوں کو آپ کا پروفٹ ملتا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے، ہم ریزیمبلنس کرتے ہیں زندگی میں. کیسے کرتے ہیں؟ وہی لا کے بولے گا یار جو بی ایڈ ہے نا وہ بہترین ہے، تو میں کیا کروں گا یار میری پراڈو مزیدار نہیں ہے کیونکہ مجھے اس کی بی ایڈ اچھی لگ رہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، یہ بولتا ہے کہ میری پراڈو تو میں لے کے گیا تھا کراچی اور راستے میں ٹائر بسٹ ہو گیا، اب مجھے وہی کہا تم پراڈو لے لو، نہیں اس کی پراڈو کا ٹائر بسٹ ہو گیا. ہم ریزیمبلنس سے زندگی گزارتے ہیں. پاکستانیوں کی ایک سب سے بڑی غلطی کیا ہے کہ میں آپ کو دیکھ کے اور آپ مجھے دیکھ کے گزارتے ہیں. میں نے آج شاید ریڈ سوٹ پہنا ہوا ہے تو کل یہاں سے بہت سارے لوگ شاید بولے یار نیا کپڑا دینا ریڈ سوٹ خریدتے ہیں. آج یہاں سے ہم نے گرین ٹائی پہنی ہوئی ہے، شاید میں کل بولوں یار میں ایونٹ میں جاؤں تو گرین ٹائی پہنوں. ہماری اپنی زندگی کی کوئی لاجک نہیں ہے. یہ پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، پوری دنیا میں مسئلہ ہے. میں آپ کو اپنی زندگی کی ایک مثال سناتا ہوں کہ میں نے 2002 میں ایک کمپنی جوائن کی جس کے بعد میں نے سیلٹیک کو خرید بھی لی. اس کمپنی کے اندر میرے ساتھ ایک انڈین ملباری نے کمپنی جوائن کی، ہم دونوں نے ساتھ جوائن کی. تو 1.5 سال کے عرصے کے بعد میں نے وہ کمپنی چھوڑی. تو میں جو ہوں، میرے پاس 3 گاڑیاں تھیں، بینک کی لیزنگ تھی، کریڈٹ تھے، کریڈٹ کارڈز تھے، اور میں ایک لائبلٹی میں تھا. کیوں؟ کیونکہ میں اس کمپنی کے اونر کو دیکھتا تھا کہ یار اس کے پاس وہ ہے تو مجھے بھی وہ چاہیے. اور وہ جو انڈین تھا اس ملباری کے پاس ایک ہی ٹائی تھی، ایک ہی کوٹ پینٹ تھا. اس کو زندگی میں ہم تنگ کرتے تھے کہ تمہارے پاس اس کے علاوہ کچھ پہننے کے لیے نہیں ہے. اور جب اس نے اپنی کمپنی چھوڑی تو اس کے پاس 7 لاکھ درہم کیش اکاؤنٹ میں پڑا ہوا. اس کا مطلب اس نے لوگوں سے متوازن نہیں کیا، اس نے اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کام کیا اور وہ خوش رہا. اور ہم لوگ جو بے لگام گھوڑے اپنی زندگی میں، وہ ہم دوسروں کو دیکھ کر اپنی زندگیاں خراب کر دیتے ہیں کہ جی اس نے یہ بول دیا تو یہ ہو گیا، اس نے یہ کر دیا تو یہ ہو گیا، اس نے 50 لاکھ کما لیا، اس نے 2 روپے بھی نہیں کمایا، اس نے پیسہ لیا تھا. ایک مثال کے طور کی بات ہے، مجھ صاحب نے میرے پاس 1000 روپے لگایا اور مجھ سے کسی بات کا فراڈ کر لیا تو میں مجھ کو پروفٹ نہیں دے رہا. آپ کیسے کیا تعلق ہے؟ آپ نے 5 لاکھ روپے لگایا، ہر مہینے پروفٹ لیتے ہیں، اس سے مجھ کا کیا تعلق ہے؟ ہر بندے کا انڈیویجول انویسٹمنٹ ہے، انڈیویجول پلان ہے. اس کا کیوں ہے؟ کیونکہ ہر بندے کی اپنی ایک ٹیکنگ کیئر ہے کمپنی کے اندر، وہ اپنے حساب سے چلتا ہے. کچھ لوگ آپ کے ساتھ غلط کرتے ہیں. اگر مارکیٹ میں آپ کو یہ آگے کوئی بندہ ہوتا ہے جی جانے میں نے پیسے نہیں دیے، اب وہ بندہ سچا ہو گیا، اب آپ لوگ 50 لوگ بیٹھے گوسپ کریں، تمہیں پتہ چلا جانے میں پیسے دیے، تمہیں پتہ چلا پیسے نہیں دیے، وہ سنا نہیں سنا. ارے بیوقوفو تم کیسی بات کر رہے ہو؟ ایک بندہ جو اسٹوپڈیٹی کر رہا ہے، اس سے بہتر تھا کہ اپنے لیڈر سے پوچھے تھے سر یہ بات کیا تھی کیا نہیں. میں آپ سے صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ اگر میرا ویژن ہے تو آپ کی سپورٹ ہے، اگر آپ کا ویژن ہے تو آپ کی سپورٹ ہے، اور اگر آپ کو سپورٹ کرنا ہے تو جھانگے والے یہاں موجود. تو ہم سب کو ایک دوسرے کی، ہم ایک چین سے بندھے ہوئے ہیں. ہمیں اپنی چین کو، اپنے آئیڈیا کو، ویژن کو ایک ہی پٹری پہ رکھنا ہے. اگر ہم پٹری سے پیچھے سے ہلیں گے تو میر ظفر صاحب نے بتایا کہ کولیجن ہوگا، اور ہم کولیجن میں کسی کو بھی شوق نہیں ہے کہ ہنستا بستا گھر جو ہے وہ تباہ و برباد کر دے. کسی کو شوق نہیں ہے عزت ملنے والی ختم کر دے. تو میں آپ لوگ سے بھی یہی بات بولوں گا، جو آپ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہوتے ہیں، نہیں بھائی میں نے آپ کو نہیں دیکھا، جیسی میں یہ بات کرتا ہوں نہیں بھائی ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں بھائی بہت پریشان ہوتے ہیں؟ سب تالی بجا دو ہے. مجھے جو ہے نا اپنا ہونے کا ثبوت دیا ہے. ایک زوردار تالی نہیں بھائی کے لیے دوبارہ بھی انہوں نے جو ہے نا ایک دفعہ آئے گا آپ کو واقعی میں اپنی حیات سمجھ کے جانا دیا. اچھا نیگیٹو سوچنے کی جو بات تھی وہ میں آپ سے کہوں گا، کوئی کام شروع کرنے سے پہلے سارے نیگیٹو سوچیں، اور کام شروع کرنے کے بعد آلویز تھنک پازیٹیو. اور جہاں پہ نیگیٹو لگ رہا ہو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ کرنے کے بعد پچھتائیں. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ شادی سے پہلے معین شاہ کی زندگی شادی سے پہلے معین شاہ کی زندگی انکوائری کرنی کر لیں، لیکن ان سے شادی کرنے کے بعد پھر ان کی بہت زندگی دیکھیں. اچھی مثال ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے. ٹیم کی بات ہوئی آج کی جی. ہر ٹیم میں ہر پلیئر ہوتا ہے، جیسا کرکٹ کی ٹیم کے اندر پلیئر ہوتے ہیں، کوئی بیٹنگ کرتا ہے، کوئی بالنگ کرتا ہے. اسی طرح ایک دعوت ہوئی اکثر پہلے میں جب دبئی میں بیچلر لائف گزارتا تھا تو ہم نے عید ملن پارٹی رکھی. تو ایک نے بولا کہ ناصر بھائی میں ڈرائی بناؤں گا، میں نے کہا واہ واہ واہ. ایک نے بولا میں باربیکیو بناؤں گا، تو ایک نے بولا میں چاول بناؤں گا. مثال دے رہا ہوں، ایک پیپسی بناؤں گا.
सबसे पूछा तुम क्या करोगे, मैंने कहा मैं बैठ के खाऊंगा। हर टीम का अपना काम होता है ना, तो आपको अपनी टीम पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। लीडर वो होता है जो अपने लीडरशिप के अंदर भी देखते हैं। लीडर वो नहीं होता जो अपने आप को टीम बनाते रहता है। जब आप अपने नीचे अपनी टीम बना देते हैं, अपने नीचे मेन लीडरशिप बना देते हैं, तो आप कामयाब होते हैं। अगर जहाज़ेब आलम, मिसाल दे रहा हूँ कि समी जरूर, राना जाहिद, अजहर हुसैन को अपना मेन लीडर या टीम नहीं बनाता, तो आज जहाज़ेब आलम हर परेशानी में बैठा होता और लोग मेरे पास आते। ये मिसाल आप लोगों के लिए। राना साहब ने अपनी लीडर टीम बनाने का मकसद ना आपको सैलरी देना है, ना आपको सिर्फ ग्रुप वोट बना के बैठाना है, ना आप लोगों को सिर्फ टाई देनी है, ना आप लोगों को ये कहना है कि अब तुम बंदे हो तो टाइम पे ऑफिस पहुंच जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। राना साहब एक क्लेवर आदमी है, बिजनेसमैन